بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس محفل مشاعرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم کے لیے میں مکرم شہناز احمد طاہر صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، بے انتہا رحم کرنے والا ہے، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے، جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستہ پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر غضب نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہوئے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ساؤنڈ سسٹم والوں سے میری درخواست ہے کہ ذرا اس کو جو پرابلم آ رہا ہے اس کو ٹھیک کریں، اس لیے کہ اگر اس طرح سے جو ہے وہ ڈسٹربنگ ہوتی رہے گی تو وہ پھر جو مشاعرے کا ایک مزہ ہے، روح ہے، وہ خراب ہو جائے گی۔ جزاکم اللہ احسن الجزا شہناز احمد طاہر صاحب۔ میں بے حد مشکور ہوں مجلس خداوند احمدیہ کا، خصوصاً قائد صاحب کا، کہ جنہوں نے آج یہ خوبصورت محفل سجائی ہے۔ اسی طرح میں تمام شعراء حضرات کا بھی بے حد ممنون ہوں کہ جنہوں نے اپنا ٹائم نکالا ہے اور اپنا کلام تیار کر کے یہاں تشریف لائے ہیں۔ اسی طرح میں بے حد مشکور ہوں محترم ملک محمد شعیب صاحب کا اور اس طرح دیگر مہمانان کا جو باہر سے تشریف لائے ہیں اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ جب ہم عہد کرتے ہیں کہ میں اپنی جان، مال، وقت اور عزت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، تو انسان غور کرتا ہے کہ مال کی قربانی اور جان کی قربانی تو بنتی ہے، وقت کی قربانی بھی کیا قربانی ہے۔
تو دور حاضر میں یہ جب کبھی بھی یہ عہد بنے ہوں گے، لیکن اب دور حاضر میں یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ حقیقت میں وقت کی قربانی بہت بڑی چیز ہے، اور اب سب سے ضروری چیز یہی ہو گئی ہے کہ کسی کے لیے وقت نکالنا۔ دیکھنے میں ہم سب کے مشاہدے میں یہ چیز آئی ہے کہ جو بندہ بالکل بھی اس کے پاس کوئی کام کاج نہ ہو تو اس سے بھی اگر کوئی وقت مانگا جائے تو وہ کہتا ہے جی ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ تو آپ سب نے اپنے وقت کی قربانی دیتے ہوئے آج اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم اپنے مشاعرے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ایک انتخاب کے ساتھ کہ اس کی قربت کو ہم نے پانا تھا، اس کی قربت کو ہم نے پانا تھا، باقی جو بھی تھا سب بہانا تھا۔ اس کی قربت کو ہم نے پانا تھا، باقی جو بھی تھا سب بہانا تھا۔ یہ نظم مبارک صدیقی صاحب نے ایک مشاعرہ کے لیے حضور انور سے اجازت مانگی تو حضور نے انکار کر دیا کہ میں نہیں آ سکتا۔ تو اس انکار کے بعد آپ نے یہ نظم لکھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور حضور اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ نظم لکھی جو انہوں نے بعد میں حضور کی موجودگی میں بھی ان کو یہ سنائی۔ اس کی قربت کو ہم نے پانا تھا، باقی جو بھی تھا سب بہانا تھا۔ میں گداگر تھا اس کی گلیوں میں، اس کے قدموں میں ایک زمانہ تھا۔ دل تو کہتا تھا کہ پھر سے دستک دو، پھر عقیدت سے دل نہ مانا تھا۔ ہم نے بھی نہ بزم سجائی، پھر وہ نہیں تھا تو دل جلانا تھا۔ میں تہی دست ایک فقط شاعر، وہ سراپا سغن خزانہ تھا۔ گو کہ انکار صاف تھا اس کا انکار بھی مشفقانہ تھا۔ تو خاکسار آج جس شخصیت کو سب سے پہلے دعوت کلام دینا چاہتا ہے، خاکسار نے 2 دفعہ ان کا کلام سنا ہے، بہت خوب لکھتے ہیں اور ابھی آغاز میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے قلم میں برکت عطا فرمائے اور مزید وہ بہتر سے بہتر لکھنا شروع کریں۔ جس طرح حضرت صاحب نے فرمایا ہے کہ اس ڈھب سے کوئی سمجھے بس مدعا یہی ہے۔ تو یہ جو شاعری ہے اس کا ایک بڑا تعلق ہے انسان کی شخصیت کے ساتھ۔ جیسے جیسے انسان لکھتا ہے ویسے ویسے اس کے تصورات، اس کی خیالات بدلتے جاتے ہیں، اور اچھا لکھنا چاہیے۔ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آپ اچھا لکھیں تاکہ اچھی خیالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوں۔ دل تو چاہتا ہے دید عمری اس محسن خاص کی، دل چاہتا ہے دید عمری اس محسن خاص کی، مگر دانش ابھی راہ یقین نہ کرنا باقی ہے۔ میں دعوت کلام دیتا ہوں محترم حضور مساجد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آغاز کرتا ہوں اسی نظم کے ساتھ ہی۔ دل چاہتا ہے دید عملی اس محسن خاص کی، دل چاہتا ہے دید عملی اس محسن خاص کی، مگر اے دانش ابھی راہ یقین طے کرنا باقی ہے۔ نظر کو نور ملے دل کو بھی مل جائے قرار، نظر کو نور ملے دل کو بھی مل جائے قرار، ابھی تو نفس کے جنگل سے گزرنا باقی ہے۔ سوال ذات نے ہر موڑ پہ روکا ہے مجھے، سوال ذات نے ہر موڑ پہ روکا ہے مجھے، جواب عشق کا اب خود میں اترنا باقی ہے۔ سنی ہے میں نے حقیقت کی صدا خاموشی سے، سنی ہے میں نے حقیقت کی صدا خاموشی سے، مگر اس شور انا سے بچنا ابھی باقی ہے۔ دل کی ہر دھڑکن میں ہے تمنا کی صدا، دل کی ہر دھڑکن میں ہے تمنا کی صدا، مگر پیمانے عشق کو نبھانا ابھی باقی ہے۔ وقت کے طویل صبر نے
کئی راز سکھا دیے ہیں، وقت کے طویل صبر نے کئی راز سکھا دیے ہیں، مگر دانش قدموں کو منزل تک لے جانا ابھی باقی ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ واسم الجزاک سورہ مصاحب۔ ابھی میں دعوت کلام دینا چاہتا ہوں اس شاعر کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت لکھنے کی توفیق دی ہے، اور ان کی ایک یہ بھی خوبی ہے کہ بہت جلد لکھ لیتے ہیں۔ جب بھی انہیں کہا جائے کہ مشاعرہ ہے یا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو عطا کیا ہے کہ بہت جلد کلام لکھ لیتے ہیں اور خوبصورت لکھتے ہیں۔ نکالا سینے سے دل اور جمال پہ رکھ دیا، نکالا سینے سے دل اور جمال پہ رکھ دیا، حضور کے ہم نے عشق کو کمال پہ رکھ دیا۔ جناب شیخ اظہر احمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکالا سینے سے دل اور جمال پہ رکھ دیا، نکالا سینے سے دل اور جمال پہ رکھ دیا، حضور کے ہم نے عشق کو کمال پہ رکھ دیا۔ دعا پوری نہیں ہوئی تو تھکا نہیں یہ ہجر، دعا پوری نہیں ہوئی تو تھکا نہیں یہ ہجر، ہم نے وعدہ ملاقات کو اگلے سال پہ رکھ دیا۔ وہ یاد تھی تپس سے، وہ یاد تھی تپس سی، ملا آگ کو بھی سرور، وہ آگ تھی تپس سی، ملا آگ کو بھی سرور، جیسے کہ نرم سی رات کو ملال پہ رکھ دیا۔ ایک تصور ملا تو ہے ان کی ملاقات کا، ایک تصور ملا تو ہے ان کی ملاقات کا، دل نکالا اور دل میرے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ ملا حکم جب بھی تو سر خم ہوئے حضور، ملا حکم جب بھی تو سر خم ہوئے حضور، دولت تو کیا اپنا آپ بھی خیرات پہ رکھ دیا۔ مرتد کا شور تھا میرے پیچھے ہجوم کا، مرتد کا شور تھا میرے پیچھے ہجوم کا، پیارا کتنا الزام تھا جو میری ذات پہ رکھ دیا۔ بھیگتا ہوں کہ سرشار سا اظہر خدا کے عشق میں، جیسے کہ مجھے دھوپ نے خود برسات میں رکھ دیا۔ لگ جائے آگ سامن کو مسکراتے ہیں حضور، لگ جائے آگ سامن کو مسکراتے ہیں حضور، تمنا پھر سے مہک جائے آتے ہیں حضور۔ ذرا سی چوٹ لگتی ہے ہم قلم پکڑتے ہیں، کوئی دل پکڑتا ہے کچھ زخم پکڑتے ہیں، کچھ دیدائے بینا انہیں وہ چاند لگتا ہے، کچھ گفتگو سے ان کی عزم پکڑتے ہیں، کچھ نے مزدوری میں بس کمائے ہیں حضور، تمنا پھر سے بہک جائے آئے ہیں حضور۔ ذرا سا نام لگتا ہے کوئی الزام لگتا ہے، شہر عشق جسے دیکھو وہی غلام لگتا ہے، آئے ان راہوں پر جو آئے سوچ سمجھ کر آئے، وہی نام والا ہے جو بدنام لگتا ہے، رگ رگ جانتی ہے جن میں سمائے ہیں حضور، لگ جائے آگ سابن کو مسکرائے ہیں حضور، تمنا پھر سے مہک جائیں آئے ہیں حضور۔ بن جائے رسی نہ کمزور سے دھاگے آئیں، بد نظر کے سامنے شرارتوں میں ہم آگے آئیں، لشکر بدکردار بھی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، جان لینے کو اس کی دیوانہ بار بھاگے آئیں، نوچ لیں کلیجہ اس کا ستائے ہیں حضور، لگ جائے آگ سابن کو مسکرائے ہیں حضور، تمنا پھر سے مہک جائے آئے ہیں حضور۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ میری سامعین سے درخواست ہے کہ شاعر جو ہے ان کے لیے داد جو ہے وہ خاص کا کام کرتی ہے، تو دل کھول کے داد ہے، سمجھ آئے نہ آئے۔ راحت دوری صاحب کہتے ہیں کہ جس شعر کی سمجھ آ جائے، شاعر تھے انڈیا کے وفات والے ہیں،
کہتے ہیں جس شعر کی سمجھ آئے اس میں تو آپ تعریف کریں، واہ واہ کہیں، جس کی سمجھ نہ آئے اس میں زیادہ کریں، تو گہری بات کر کے تو دل کھول کے دعات دیں. جزاک اللہ شیخ فتح صاحب. اب میں دعوت کلام اس شخصیت کو دے رہا ہوں، بڑی محبت کرنے والے، بڑا پیار کرنے والے ہیں، اور ادب سے کا بڑا گہرا تعلق، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اب انہوں نے خود بھی لکھنا شروع کر دیا ہے، اور بڑی ان محفلوں میں ان کی شمولیت ہمیں دیکھنے کو ملتی تھی. اللہ تعالیٰ ان کی قدم میں برکت عطا فرمائی. ان کا شعر ہے کہ وہ سراج منیر ہے، وہ خاتم النبیین ہے، تمام عزتیں رب نے اپنے محبوب کے نام میں کر دی. جناب مکرم ملک محمد شعیب صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ نیئر بھائی نے کچھ زیادہ ہی تعریف کر دی، حالانکہ اس کا مستحق نہیں ہوں میں. سب سے پہلے ایک حمد جو کہ ایک بھائی کے بڑے اصرار پہ لکھنے کی کوشش کی ہے. شروع اللہ کے نام سے کرتا ہوں میں بیان، جو ہے سب کے لیے رحیم و رحمان. وہی ہے مالک کن، وہی ہے عظیم الشان، وہی ہے خالق فہم رب انس و جان. دی شعور کی دولت سکھایا ہمیں قرآن، دیا علم کا نور بخشا اسی نے ایمان. قائم ہے اسی کے نور سے یہ زمین و آسمان، فضل سے اس کے رواں ہے یہ جہان کاروان. وہی ہے غفور وہی ہے منان، ہے بندگی میں اس کی دلوں کو اطمینان. رہے زبان پر ہمیشہ تیرا ہی ذکر سبحان، ہے تو ہی اول و آخر ہے تو ہی نگہبان. رہے زبان پر ہمیشہ تیرا ہی ذکر سبحان، ہے تو ہی اول و آخر ہے تو ہی نگہبان. اصل میں خاکسار نے لکھنا شروع کیا ایک چھوٹے سے واقعہ سے. میرے بہت پیارے بھائی ہیں نیئر اقبال صاحب، شمشاد چوہدری صاحب، میں ان کو ابھی استاد کہتا ہوں. تو ایک دن بیٹھے ہوئے کچھ اشعار آ گئے ایسے ہی، تو میں نے انہیں بتا دیا، اور میں نے کہا کہ یہ اشعار میں نے آقا کی خدمت میں بھیجنے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آقا کی خدمت میں بھیجو گے تو آقا کو تو تب اچھا لگے گا، پہلے حمد لکھو، پھر نعت لکھو، پھر مسیح موعود علیہ السلام کی شان لکھو، اس کے بعد آقا کے لیے کچھ لکھنا ہے. تو خاکسار نے سوچا کہ کیسے کروں ابھی یہ سارا کچھ، میں تو باتیں کرنے والا ہوں اور لکھوں گا کیسے، شاعری کیسے کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ دعائیں کرو، تہجد میں اللہ سے مانگو. تو پہلے حمد مانگی، اور پھر میرے استاد بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں شمشاد چوہدری صاحب، آج وہ نہیں آ سکے، ان کے حکم پہ انہوں نے کہا جب حمد ہو گئی، انہوں نے درستگی فرمائی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ابھی نعت مانگو اللہ سے. تو کافی دعائیں کرنے کے بعد اللہ نے مجھے عطا فرمایا. تو نعت پیش خدمت ہے. حق تو نہیں ادا ہو سکتا ان کی شان کا، لیکن کچھ الفاظ ہیں. وہ جس کی مدح خود رب نے قرآن پاک میں کر دی، خدا نے کائنات بنا کے اپنے محبوب کے نام کر دی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے جلوہ ہر طرف پھیلایا، بلندی ہر طرح کی آپ کے ذکر جلی کے نام میں کر دی. وہی رؤوف الرحیم ہیں، وہی رحمت للعالمین ہیں، خدا نے ہر عطا اور رحمت اپنے محبوب کے نام میں کر دی. کہیں طٰہٰ کہیں یاسین کہے خالق کائنات محبت سے، حیا و ضحیٰ کی بھی اپنے محبوب کے نام میں کر دی.
اطاعت ان کی اپنی اطاعت خدا نے ہے مانی، رضا خدا نے اپنی بھی ان کے نام میں کر دی۔ وہ سراج منیر ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، تمام عظمتیں رب نے اپنے محبوب کے نام میں کر دی۔ وہ سراج منیر ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، تمام عظمتیں رب نے اپنے محبوب کے نام میں کر دی۔ اور میرا خیال ہے اگر صاحب صدر کی اجازت سے ایک اور بھی، کہ جہاں پہ حمد ہو اور نعت ہو اور اس کے بعد پھر ذکر نہ ہو میرے مسیح کا، تو کچھ اشعار مسیح موعود علیہ السلام کے لیے تحریر کیے۔ بات وہی ہے کہ حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے لیکن کوشش کر سکتے، اور مجھ جیسا کم علم بس کروں میں ذکر خدا ہے وہی ابتدا کا نام، کروں میں ذکر مصطفیٰ ہے وہی ختم مرتبہ کا نام، نہ کروں گر ذکر مسیح و زمان میں تو میرے لب پہ آئے کیوں کر صداقت کا پیام۔ وہ جس کے آنے سے چھٹ گیا اندھیرا جہاں کا، سحر ہوئی جگمگا اٹھا ہر گوشہ امکان کا، بجا پھر سے ہر سمت ڈنکا علم و عرفاں کا، جھکا سرے جاہل بلند ہوا پرچم عرفاں کا۔ وہ عاشق صادق رہبر مشرق و مغرب، وہی تو ہے سرمایہ دین و ایمان کا۔ زمانہ جس پہ فخر کرے حق جسے پہچانے، ہے یہی نشان ملت کے اس پاسباں کا۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔ پنجابی کا ایک کلام ہے میرا جو آپ کی نظر کرتا ہوں۔ جیوندیاں جی ربا او میرا وکھا دے، سانو سونے آقا دے نال ملا دے۔ جیوندیاں جی ربا او میرا وکھا دے، سانو سونے آقا دے نال ملا دے۔ او نعرے او لنگر او خیمے پیارے، دلاں وچ جاندے سی بول سارے۔ او نعرے او لنگر او خیمے پیارے، دلاں وچ جاندے سی بول سارے۔ ساڈی بھی کرਮਾਂ والی عید کرا دے، سانو سونے آقا دے نال ملا دے۔ او نعرے او لنگر او خیمے پیارے، دلاں وچ جاندے سی بول سارے۔ ساڈی او کرਮਾਂ والی عید کرا دے، سانو سونے آقا دے نال ملا دے۔ پیچھے سونے آقا دے پڑھیے نمازاں، کر کر کے سجدے چومیے او تھاواں۔ پیچھے سونے آقا دے پڑھیے نمازاں، کر کر کے سجدے چومیے او تھاواں۔ ساڈے بھی ستے ہوئے پاک جگا دے، سانو سونے آقا دے نال ملا دے۔ او جلسے دی رونا کو تجدہ او سجدے، اپنے تے غیراں نوں گھٹ گھٹ کے ملیے۔ او جلسے دی رونا او تجدہ او سجدے، اپنے تے غیراں نوں گھٹ گھٹ کے ملیے۔ جنہاں نہیں سن کیتے او کر لین نظارے، سانو سونے آقا دے نال ملا دے۔ بڑیاں تو سنیا سی بڑیاں نشاناں، کہ بڑوں سے ہم نے وہ سنا تھا کہ خلافت کی بڑی شان ہے۔ بڑیاں تو سنیا سی بڑیاں نشاناں، اوتھے سارے پرداناں نے کیتیاں سلاماں۔ سانو بھی سب کوئی ساڈی اکھی وکھا دے، سانو سونے آقا دے نال ملا دے۔ جدوں میرے رب دی مرضی ہے ہونی، جدوں میرے رب دی مرضی ہے ہونی، قبول میری عرضی جھٹ وچ ہونی۔ جدوں میرے رب دی مرضی ہے ہونی، قبول میری عرضی جھٹ وچ ہونی۔ بڑی اپنی رحمت دے جلوے وکھا دے، سانو سونے آقا دے نال ملا دے۔ جزاک اللہ جی۔ ابھی میں دعوت کلام دینا چاہتا ہوں ہمارے بطور سیکرٹری تربیت کی خدمت بجا لا رہے ہیں آج
میں نے نماز سے قبل دعا بھی کروائی تھی، ان کی والدہ صاحبہ کے لیے بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کا عطا فرمائے۔ بہت خوب لکھتے ہیں اور بہت اچھا لکھتے ہیں، اور طبیعت بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ ہمیشہ ان کو بڑے پیار محبت کے ساتھ ہر کسی کو ملتے دیکھا ہے۔ جناب طاہر احمد قمر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں بہت مشکور ہوں محترم قائد صاحب ملک فیضان صاحب کا، جن کی وساطت سے اس خوبصورت محفل میں شرکت کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو خاکسار کے تعارف میں جو بھی کہا گیا ہے، خاکسار اس قابل تو نہیں سمجھتا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ سب سے پہلے موقع کی مناسبت سے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسلم علیہ السلام کا کلام سے چند شعر عرض کرتا ہوں۔ بڑھتی رہے خدا کی محبت خدا کرے، حاصل ہو تم کو دید کی لذت خدا کرے، توحید کی ہو لب پہ شہادت خدا کرے، ایمان کی ہو دل میں حلاوت خدا کرے، پڑ جائے ایسی نیکی کی عادت خدا کرے، سرزد نہ ہو کوئی بھی شرارت خدا کرے، حاکم رہے دلوں پہ شریعت خدا کرے، حاصل ہو مصطفیٰ کی رفاقت خدا کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاکسار ایک شعر عرض کرتا ہے کہ سر بسجود رہوں تیری بارگاہ میں اے خدا، کہیں بھول نہ جاؤں تجھے کر مجھے آشنا اپنا۔ یہ چند شعر ہیں دعائیا۔ اسلام کی عظمت خدایا ہمیشہ رہے، شریعت سے نسبت خدایا ہمیشہ رہے، سجدے سے رغبت خدایا ہمیشہ رہے، تیری یہ رحمت خدایا ہمیشہ رہے، ہم پہ سایہ خلافت خدایا ہمیشہ رہے، ایمان کی دولت خدایا ہمیشہ رہے، ہم پہ سایہ خلافت خدایا ہمیشہ رہے، یہ ایمان کی دولت خدایا ہمیشہ رہے، جاری یہ تیری رحمت خدایا ہمیشہ رہے، خلیفہ سے محبت خدایا ہمیشہ رہے۔ چند شعر ہیں۔ شمس و قمر بھی آج حیراں دیکھ رہا ہوں، شمس و قمر بھی آج حیراں دیکھ رہا ہوں، دمکتا ہوا انمول لالے بدخشاں دیکھ رہا ہوں، تاریکی میں جو روشن ہوا تھا ایک چراغ، تاریکی میں جو روشن ہوا تھا ایک چراغ، اس سے منور آج ایک جہاں دیکھ رہا ہوں، اس پرنور چہرے سے وابستہ ہے دل کو سکون، اس پرنور چہرے سے وابستہ ہے دل کو سکون، اس ماہ تمام کو ایک کہکشاں دیکھ رہا ہوں، سمندر ہے موجزن اس کے وجود میں، سمندر ہے موجزن اس کے وجود میں، خلق خدا کی محبتیں پنہا دیکھ رہا ہوں، اسی غلامی میں خدا بھی سائباں دیکھ رہا ہوں، اسی غلامی میں خدا بھی سائباں دیکھ رہا ہوں، اسی پرچم تلے ہر اما دیکھ رہا ہوں، زندہ ہے وہ شہید راہ مولا میں قرباں ہو گیا، زندہ ہے وہ شہید راہ مولا میں قرباں ہو گیا، ہر قدم پر قربانیوں کی نئی داستاں دیکھ رہا ہوں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ جزاک اللہ احسن الجزا طاہر احمد قمر صاحب۔
میں ایک دفعہ پھر بے حد مشکور ہوں اپنے تمام حاضرین کا بھی اور مہمانان کا بھی اور شعراء کا بھی کہ آج وہ اس پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں. اپنے ایک بھائی کو دعوت کلام دیتے ہیں جو پنجابی زبان سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کا کلام ہمیشہ ہر مشاعرے میں بہت پسندیدہ رہا ہے. لہجہ بھی بہت اچھا ہے پڑھنے کا اور ترنم سے بھی پڑھتے ہیں, سادہ بھی پڑھتے ہیں اور بہت ادب سے بھی بڑا لگاؤ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں, ان کے لکھنے میں, ان کے پڑھنے میں برکت عطا فرمائے. آمین. رضائے الہی پہ گردن جھکائے, رضائے الہی پہ گردن جھکائے, جو ہم مسکرائے تو پھر کیا کرو گے. مکرم خالد احمد باجوہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گالیاں سن کے بھی وہ پلاتا رہا, سب کو الفت کے جام, اس پہ لاکھوں درود اور کروڑوں سلام. سب سے پہلے یہ حمدیہ شاعر ہیں کچھ. کر دے بخشش ہماری, ہم بھی حبدار ہیں, کرنا بخشش ہماری, ہم بھی حبدار ہیں, ہم گناہگار ہیں, ہم گناہگار ہیں. غیظ تیرے سے بھی ہم تو ڈرتے رہے, غیظ تیرے سے بھی ہم تو ڈرتے رہے, اور گناہوں پہ گناہ تو کرتے رہے, اور گناہوں پہ گناہ تو کرتے رہے. برے ہیں خطا کار ہیں, ہم گناہگار ہیں, ہم گناہگار ہیں. آج کل جو ادھر ہمارے حالات چل رہے ہیں اسی کے تسلسل میں یہ کچھ التجائیہ اشعار خاکسار آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. کشتی پھنسی بور میں, آگے نکلو نا, ملنے کو من یہ ترسے, سینے سے لگا لو نا. سب لوگ پیارے آقا چاہتے ہیں کچھ سنانا, دیدار سب کا مقصد نغمہ ہے ایک بان. دیدار سب کا مقصد نغمہ ہے ایک بہانہ, سب کے لیے ہی پیارے محفل کبھی سجا لو نا. کشتی پھنسی بور میں, آ کے نکلو نا. کیسے کٹے یہ راتیں, گزرے یہ کیسے دن, دل بجھ سا گیا ہے آقا تمہارے بن. آغوش میں پیارے ہم کو چھپا لو نا, کشتی پھنسی بور میں, آگے نکالو نا. پردیس کی ہیں تنگیاں, اپنے ہوئے بیگانے,
परदेश की है तंगियां अपने हुए बगाने, मुश्किल में जब पुकारा करने लगे बहाने, मुश्किल में जब पुकारा करने लगे बहाने, मुश्किल में काम आए इनको समझा दो ना, कश्ती फंसी भंवर में आके निकालो ना, हालात की वजह से आका जी फंस गए हैं, हालात की वजह से आका जी फंस गए हैं, मंजिल का पता नहीं रास्ता भटक गए हैं, कहीं गुम हो ना जाए उंगली लगा लो ना, कश्ती फंसी भंवर में आके निकालो ना। अब चंद पंजाबी में शार बधाई हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम। डंका इस्लाम अहमदियत दा वज गया है, डंका इस्लाम अहमदियत दा वज गया है, मौलवी टिकन हजरत ईसा नू मसीह मौद आके भी गज गया है। साडा तन सदके साडा मन सदके असी जान करांगे कुर्बान जी, पीर दयाला शान जी। साडा तन सदके साडा मन सदके असी जान करांगे कुर्बान जी, पीर दयाला शान जी। नाम है हजरत मिर्जा मसरूर अहमद साहबजादा मिर्जा मंसूर अहमद दा राज दुलारा जे है जे खलीफा खामिस यारो रब दा खास प्यारा जे। नाम है हजरत मिर्जा मसरूर अहमद साहबजादा मिर्जा मंसूर अहमद दा राज दुलारा जे है जे खलीफा खामिस यारो रब दा खास प्यारा जे। इन्हां दी खिलाफत विच होना अहमदी जग सारा जे, वफाल दाए रब सानू अपने निशान जी। अकलियत दा करार देण वाले सूली उते चढ़े ने, कलमे मटाउण वाले सने ज्यादा सड़े ने। अकलियत दा करार देण वाले सूली उते चढ़े ने, कलमे मटाउण वाले सने ज्यादा सड़े ने। एदो वड्डा होर दसो केड़ा निशान जी, पीर दयाला शान जी। दुश्मन आखण खिलाफत नू असां तो कढिया, दुश्मन आके अहमदियां नू असां तो कढिया, कसमे खुदा दी रब दी रजा दे नाल असां पाकिस्तान नू छड्डिया। दुश्मन आखण अहमदियां नू असां तो कढिया, कसमे खुदा दी रब दी रजा दे नाल असां पाकिस्तान नू छड्डिया। हुण सारी दुनिया विच फैलावांगे इस्लाम जी, पीर दयाला शान जी। जंगल विच मंगल इस्लामाबाद टेलीफोन लगेया, अल्लाह दियां रहमतां दा बहर उथे वगेया। गूंजदी है 5 वेले उथे अजान जी, पीर दयाला शान जी। हाथ उठाए अल्लाह शाफी अगे हरम दिए पुकारदा, हाथ उठाए अल्लाह शाफी अगे हरम दिए पुकारदा। वाल न होवे बिका रब्बा इस साडी सरकार दा,
वाल ना बिका होवे रब्बा ए साडी सरकार दा साडा तन सदके साडा मन सदके असी सारे करांगे जानवार जी पीर दयाला शान जी मन्ने ना कोई मन्ने साडा अपना ईमान माही का दिया नी मैं दिया पर ज़माने मन्ने ना कोई मन्ने साडा अपना ईमान माही का दिया नी मैं दिया पर ज़माने मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद नाम है मौद दा दवा है मसीह नाल महदी है मौद दा आखिर ज़मान कमली वाले दा जवाने माही का दिया ने मैं दिया करो ज़माने 14वीं सदी दा मैं रंग फरमाया सी 14वीं सदी दे सरते में महदी आया सी आया पूरे वादे उत्ते मोहम्मदी पहलवाने माही का दिया ने मैं दिया करो ज़माने मुहम्मदी मसीह ने यारों कीता नज़ूल वेखे निशान जिना कीता कबूल चढ़ दे दमिश्को बस्ती की दाका दिया ने माही का दिया ने मैं दिया करू ज़माने नबी दे गुलाम यारो जग नू पुकारिया गलतियां नू कढ़िया ते हो ललकारिया नबी दे गुलाम यारो जग नू पुकारिया गलतियां नू कढ़िया ते हो ललकारिया दसी सू वफा ते ईसा विच कुराने माही का दिया ने मैं दिया करू ज़माने जगह जगह काल पैंदे पैंदियां बीमारियां दसियां सी नबी ने निशानियां ए सारियां हड़ पानी नाल हुंदा बहुत नुकसाने माही का दिया नी मैं दिया करो ज़माने सूरज चंद नू गुरैण लगा विच रमजाने माही का दिया नी मैं दिया करो ज़माने दुनिया ते वेखो फैली होई गुमराही है खाली खाना दीन दा ते दुनिया दी शाही है दुनिया ते वेखो फैली होई गुमराही है खाली खाना दीन दा ते दुनिया दी शाही है नाम दाए रह गया भाई अज मुसलमान माही का दिया नी मैं दिया करू ज़माने लोकां दे पीरा वांगो साडा भी एक पीर जे देंदा ना कोई ताकत ना कोई तवीज जे लोकां दे पीरा वांगो साडा भी एक पीर जे देंदा ना कोई ताकत ना कोई तवीज जे पर ओदा इल्हाम कमली वाले दा इल्हाम माही का दिया नी मैं दिया करू ज़माने ये हमारे एक मुरब्बी सिलसिला जेल में रहे थे हैदराबाद उन्होंने कुछ चंद अशार लिखे थे अक्सर आपके सामने पेश करता है रज़ाए इलाही पे गर्दन झुकाए जो हम मुस्कुराए तो फिर क्या करोगे रज़ाए इलाही पे गर्दन झुकाए जो हम मुस्कुराए तो फिर क्या करोगे सरेदार भी कर अनल हक के नारे जो हमने लगाए तो फिर क्या करोगे सरेदार भी कर अनल हक के नारे जो हमने लगाए तो फिर क्या करोगे
یہ مانا جلیں گے نشے من ہمارے نہ ہم باز آئے تو پھر کیا کرو گے یہ مانا جلیں گے نشے من ہمارے نہ ہم باز آئے تو پھر کیا کرو گے اذاں بند کرو گے زباں بند کرو گے مگر دل کی دھڑکن کہاں بند کرو گے اذاں بند کرو گے زباں بند کرو گے اذاں بند کرو گے زباں بند کرو گے مگر دل کی دھڑکن کہاں بند کرو گے گٹے اس طرح بھی نہ ہے کم نصیبو یہ عظمت کے سائے تو پھر کیا کرو گے رضا الہی پہ گردن جھکائے جو ہم مسکرائے تو پھر کیا کرو گے اب جس شہر سے ہم آئے ہیں اس کا تھوڑا ذکر کرتے ہیں رب دا پیارا مسرور وطنا تے موڑ مہارا وطنا تے موڑ مہارا تے من نہیں چین آندا کیویں زندگی گزارا رب دا پیارا مسرور وطنا تے موڑ مہارا ساڈے نصیب ہر گئے وہی لندن والے آندے تر گئے ساڈے نصیب ہر گئے لندن والے آندے تر گئے اتھوں سوہنا ہجرت کر گئے سنجیاں نے گول بازاراں رب دا پیارا مسرور وطنا تے موڑ مہارا ہمیں جب بلاتی ہے ربوا کی گلیاں بہت خون رلاتی ہیں ربوا کی گلیاں ہمیں جب بلاتی ہے ربوا کی گلیاں بہت خون رلاتی ہیں ربوا کی گلیاں ستم گر بھی حیراں ہیں کیوں ہر ستم پر یہ صدا مسکراتی ہے ربوا کی گلیاں ہمیں جب بلاتی ہے ربوا کی گلیاں بہت خون لاتی ہیں ربوا کی گلیاں سبھی جہاں چھڑکتے تھے ایک دوسرے پر معمور تھے خوف خدا سے بھی اکثر اسے چھوڑ آئے خدا کے سہارے نہیں بھول سکتے اس کے ابدی نظارے وہ بازار دریا وہ آنگن ہمارے نہیں بھولتے اس کے
ابدی نظارے ہمیں جب بلاتی ہیں ربوا کی گلیاں بہت یاد آتی ہیں ربوا کی گلیاں. جزاک اللہ حسن الجزا. یقیناً خالد احمد باجوہ صاحب کا کلام ہر احمدی کے دل کی آواز ہے، اور ان کا کلام سنتے ہوئے دل نہیں کر رہا تھا کہ ان کو کہا جائے کہ آپ کا ٹائم ہو چکا ہے. کلام ہی بہت خوبصورت تھا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور جتنا کلام سنا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے. میں دعوت کلام دینا چاہتا ہوں. ہمارے مہمان ہیں کرم قائد صاحب، مجلس ٹاپا کے بلال احمد بٹ صاحب تشریف ہے. اللہ وبرکاتہ. ویسے تو میں نے شاعری جو ہے وہ جو دنیاوی نشیب و فراز ہے اس پہ کی ہے، پہلی بار کوشش کی ہے کہ جماعتی شاعری ہو. تو یہ خلافت پہ اور یہ میں نے کچھ لکھا ہے، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تیرے قدموں کی آہٹ سے جلا پاتی ہیں یہ آنکھیں، تیرے قدموں کی آہٹ سے جلا پاتی ہیں یہ آنکھیں، تیری ہر ایک جنبش سے ضیا پاتی ہیں یہ آنکھیں. مسیح وقت تو ہی ہے میرا مقصود و مکرم، تیری خاک پاس سے اب شفا پاتی ہیں یہ آنکھیں. محبت کی تڑپ دے کر ہمیں کندن بنا ڈالا، محبت کی تڑپ دے کر ہمیں کندن بنا ڈالا، وفا کی شرحوں کا پتہ پاتی ہیں یہ آنکھیں. غلام احمد کا غلام ہونا فخر ہے اپنا، غلام احمد کا غلام ہونا فخر ہے اپنا، اسی نسبت سے جینے کی ادا پاتی ہیں یہ آنکھیں. خلافت کی کڑی تھامے ہوئے ہم ثابت قدم رہیں، خلافت کی کڑی تھامے ہوئے ہم ثابت قدم ہیں، یہ ایک نور ہے جس سے بگا پاتی ہیں یہ آنکھیں. خلیفہ کی ہر ایک آواز پر لبیک کہتے ہیں، خلیفہ کی ہر ایک آواز پر لبیک کہتے ہیں، اسی فرما برداری میں حیا پاتی ہیں یہ آنکھیں. وہ ہادی وہ مربی وہ میرا سالار حق ہے، وہ ہادی وہ مربی وہ میرا سالار حق ہے، اسی کے نقش پا پر انتہا پاتی ہیں یہ آنکھیں. دلوں میں عشق احمد کی لگی ایسی روانی ہے، دلوں میں عشق احمد کی لگی ایسی روانی ہے، جدھر دیکھیں ادھر پیارا سما پاتی ہیں یہ آنکھیں. وفا کی داستاں میں نام اپنا بھی لکھ دیا ہم نے، وفا کی داستاں میں نام اپنا بھی لکھ دیا ہم نے، محبت میں فنا ہو کر ثنا پاتی ہیں یہ آنکھیں. حبل اللہ ہے خلافت یہ وہ رشتہ ہے ایماں کا، حبل اللہ ہے خلافت یہ وہ رشتہ ہے ایماں کا، جسے چھو کر سکون جاں صدا پاتی ہیں یہ آنکھیں. اگرچہ امتحان آئے قدم پیچھے نہ ہٹیں گے، اگرچہ امتحان آئے قدم پیچھے نہ ہٹیں گے، وفا کے عہد کو ہر دم ہرا پاتی ہیں یہ آنکھیں. تیری قربت کی لذت کا کوئی ثانی نہیں جگ میں، تیری قربت کی لذت کا کوئی ثانی نہیں جگ میں، اسی میٹھی طرف میں اب دعا پاتی ہیں یہ آنکھیں. میرے آقا تیرے قدموں میں کٹ جائے یہ زندگانی، میرے آقا تیرے قدموں میں کٹ جائے یہ زندگانی، یہی بس ایک تمنا برملا پاتی ہیں یہ آنکھیں.
خلافت کی ضیا چمکے گی تو ظلمت بھاگ جائے گی انشاءاللہ. خلافت کی ضیا چمکے گی تو ظلمت بھاگ جائے گی. اسی تابندگی میں ارتقا پاتی ہیں یہ آنکھیں. تیرا ایک ایک اشارہ زندگی کا استعارہ ہے. تیرا ایک ایک اشارہ زندگی کا استعارہ ہے. تیری باتوں سے سچی کیمیا پاتی ہیں یہ آنکھیں. ہمیں تو جان سے پیارا اپنا رہبر کامل ہے. ہمیں تو جان سے پیارا اپنا رہبر کامل ہے. اسی کی مسکراہٹ سے ہر ایک دعا پاتی ہیں یہ آنکھیں. جماعت کی رگوں میں خون دوڑتا ہے محبت کا. جماعت کی رگوں میں خون دوڑتا ہے محبت کا. وفا کے گلستان میں ہی صبا پاتی ہیں یہ آنکھیں. خدا کا فضل ہے ہم پر کہ ہم احمد کے شیدا ہیں. خدا کا فضل ہے ہم پر کہ ہم احمد کے شیدا ہیں. اسی اعزاز سے رتبہ بڑا پاتی ہیں یہ آنکھیں. خلافت سے جڑے رہنا بس اب ہدایت ہے. خلافت سے جڑے رہنا بس اب ہدایت ہے. اسی رستے پہ جنت کی ہوا پاتی ہیں یہ آنکھیں. صدا قائم رہے یا رب یہ سایہ ہم غریبوں پر. صدا قائم رہے یا رب یہ سایہ ہم غریبوں پر. اسی سائے میں نور خدا پاتی ہیں یہ آنکھیں. میں نے پنجابی کلام کبھی لکھا نہیں ہے تو یہ پہلی بار کوشش کی ہے. تو کوئی غلطی گستاخی ہوگی تو معاف کیجیے گا. یہ اس میں مکس لکھا ہے میں نے قریب اپنے ਉਹਦੀ ਸੋਹਣੀ ਮਿੱਠੀ ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਉਹਦੀ ਸੋਹਣੀ ਮਿੱਠੀ ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਜਿਨ ਜਾਨ ਉਸ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਜਿਨ ਜਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਉਹਦੇ ਮੁਖੜੇ ਦੀ ਉਹ ਲਸ਼ਕ ਤੇ ਨੂਰਾਨੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ. ਉਹਦੇ ਮੁਖੜੇ ਦੀ ਉਹ ਲਸ਼ਕ ਤੇ ਨੂਰਾਨੀ ਦੀ ਝਲਕ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਇਰਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਇਹੋ ਅਰਮਾਨ ਹੈ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਦੀਦ ਉਹਦੀ. ਇਹੋ ਅਰਮਾਨ ਹੈ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਦੀਦ ਉਹਦੀ. ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇਸ ਤੜਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗਮ ਏ ਮਾਰਦਾ ਏ ਸਾਨੂੰ. ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗਮ ਏ ਮਾਰਦਾ ਏ ਸਾਨੂੰ. ਇਸ ਹਿਜਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਅਸੀਂ ਉਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡਾ ਖਲੀਫਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏ. ਉਹਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਏ. ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਏ. ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਏ. ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਦੁਆ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਏ. ਉਹਦੇ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਏ. ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਦੁਆ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਏ. ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਏ. ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਦੁਆ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਏ. ਉਹਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਜਦੋਂ ਮੁਸਕਰਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਆਕਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਸ਼ਕਾਂ ਨੇ. ਜਦੋਂ ਮੁਸਕਰਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਆਕਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਸ਼ਕਾਂ ਨੇ. ਉਹਦੀ ਸੋਹਣੀ ਮੁੱਠੀ ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਸਦੀ ਏ. ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਸਦੀ ਏ. ਇਸ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. یا رب قائم رکھی ساڈا رشتہ سدا لئی. یا رب قائم رکھی ساڈا رشتہ سدا لئی. خلافت والے اچے ماں نوں اسی بھول نہیں سکتے. یہ خلافت کے اوپر ہے. خدا کا فضل ہے ہم پر
خلافت ساتھ چلتی ہے، خدا کا فضل ہے ہم پر، خلافت ساتھ چلتی ہے، مسیح وقت کی پیاری بشارت ساتھ چلتی ہے۔ اندھیرے مٹ گئے سارے، سویرا مسکرایا ہے، اندھیرے مٹ گئے سارے، سویرا مسکرایا ہے، ہمارے رہبے کامل کی برکت ساتھ چلتی ہے۔ زمانہ لاکھ ہو دشمن، ہمیں کچھ خوف کیوں ہو، زمانہ لاکھ ہو دشمن، ہمیں کچھ خوف کیوں اب ہو، دعا بن کر جو آقا کی حمایت ساتھ چلتی ہے۔ دلوں میں پیار احمد کا، لبوں پر نام احمد کا، دلوں میں پیار احمد کا، لبوں پر نام احمد کا، غلاموں کے مقدر میں یہ سعادت ساتھ چلتی ہے۔ خدا کے نور کا جلوہ خلیفہ کی یہ صورت ہے، خدا کے نور کا جلوہ خلیفہ کی یہ صورت ہے، نگاہوں میں وہی پیاری شباہت ساتھ چلتی ہے۔ اطاعت کی ہمارا دین، اطاعت کی ہماری جان، اطاعت کی ہمارا دین، اطاعت کی ہماری جان، وفا کے ہر عمل میں اب حلاوت ساتھ چلتی ہے۔ محبت کی لڑی میں ہم پروئے ایک موتی ہیں، محبت کی لڑی میں ہم پروئے ایک موتی ہیں، ہر احمدی کے رگوں میں یہ غرض ساتھ چلتی ہے۔ تیرا ارشاد سنتے ہی قدم آگے ہی بڑھتے ہیں، تیرا ارشاد سنتے ہی قدم آگے ہی بڑھتے ہیں، تیری آواز میں رب کی مشیت ساتھ چلتی ہے۔ خلافت سے جڑے رہنا یہی معراج ہے اپنی، خلافت سے جڑے رہنا یہی معراج ہے اپنی، خدا کی رحمتوں کی سخاوت ساتھ چلتی ہے۔ سدا قائم رہے یا رب یہ رشتہ جان و ایماں کا، سدا قائم رہے یا رب یہ رشتہ جان و ایماں کا، کہ اس کے سائے میں جنت کی طاقت ساتھ چلتی ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ واسع الجزاء محترم بلال احمد بٹ صاحب۔